ڈر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ ایمبوڈیمنٹ کا مطلب ہے مجسمہ، جسٹس کا مطلب انصاف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر انصاف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل کے بارے میں اس چیپٹر میں بتایا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل، مکمل نمونہ ہے، اینڈ ایگزامپل مثال ہے، فار دا پیپل لوگوں کے لیے، ہو وانٹ ٹو اٹین ان لوگوں کے لیے جو گڈنس کو اٹین کرنا چاہتے ہیں، اچھائی کو، پائٹی تقوی کو، اینڈ سکسیس کامیابی کو، ان دیئر انڈیویجول ایز ویل ایز سوشل لائف کہ اجتماعی اور انفرادی زندگی میں جو اچھائی کو اٹین کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے مکمل نمونہ ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسیج کہ لوگ جو ہے نا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کس سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، اینڈ گائیڈنس ہدایات سے، ٹھیک ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ عمل کریں گے تو پھر ہمیں ان سے رہنمائی ملے گی اور ہمیں کیا ملے گا، ٹو اچیو پرفیکشن، ہمیں کاملیت ملے گی، پرفیکشن ملے گی کس چیز میں، مورل اخلاقی طور پہ، اسپرچول روحانی طور پہ، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور سماجی طور پہ۔ پھر آپ نے بتانا ہے ہی ہیز سیٹ ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز کہ انہوں نے قائم کی، کیا قائم کی، انہوں نے جو ہے نا عملی مظاہرہ قائم کیا، عملی مظاہرہ قائم کیا، اور وہ جو ہے نا کس طرح سے قائم کیا، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل فار آل دا مین کائنڈ کہ انہوں نے کوئی بھی کام کرنے کا صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا سب انسانوں کو۔ کیوں کر کے دکھایا؟ تاکہ ہر شعبے میں پیروی کر سکیں لوگ جو ہے نا ان کے ہر شعبے میں پیروی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے، اینڈ ایگزامپل مثال ہے، فار دا پیپل لوگوں کے لیے، ہو وانٹ ٹو اٹین ان لوگوں کے لیے جو گڈنس کو اٹین کرنا چاہتے ہیں، اچھائی کو، پائٹی تقوی کو، اینڈ سکسیس کامیابی کو، ان دیئر انڈیویجول ایز ویل ایز سوشل لائف کہ اجتماعی اور انفرادی زندگی میں جو اچھائی کو اٹین کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے مکمل نمونہ ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسیج کہ لوگ جو ہے نا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کس سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، اینڈ گائیڈنس ہدایات سے، ٹھیک ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ عمل کریں گے تو پھر ہمیں ان سے رہنمائی ملے گی اور ہمیں کیا ملے گا، ٹو اچیو پرفیکشن، ہمیں کاملیت ملے گی، پرفیکشن ملے گی کس چیز میں، مورل اخلاقی طور پہ، اسپرچول روحانی طور پہ، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور سماجی طور پہ۔ پھر آپ نے بتانا ہے ہی ہیز سیٹ ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز کہ انہوں نے قائم کی، کیا قائم کی، انہوں نے جو ہے نا عملی مظاہرہ قائم کیا، عملی مظاہرہ قائم کیا، اور وہ جو ہے نا کس طرح سے قائم کیا، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل فار آل دا مین کائنڈ کہ انہوں نے کوئی بھی کام کرنے کا صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا سب انسانوں کو۔ کیوں کر کے دکھایا؟ تاکہ ہر شعبے میں پیروی کر سکیں لوگ جو ہے نا ان کے ہر شعبے میں پیروی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پہ he decided all cases on merit with justice and equity کہ وہ سارے معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ کرتے تھے، یعنی کہ معیار کے مطابق، with justice انصاف کے مطابق، and equity برابری پہ، irrespective of color creed اور race۔ کلر کا مطلب ہے رنگ، creed کا مطلب ہے عقیدہ، اور race کا مطلب ہے نسل، کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اس بندے کا رنگ کیسا ہے، نسل کیسی ہے، عقیدہ کیسا ہے، بلکہ انصاف کرتے تھے۔ once a Quraysh woman was found guilty of stealing۔ ایک قریشی خاتون تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے جرم کیا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں کیا چاہتے تھے، some people wanted، کچھ لوگ چاہتے تھے to save her کہ انہیں بچا لیا جائے from punishment، کس سے، سزا سے، in order to protect the honor of the، تاکہ اس کی عزت بچائی جائے، کس کی، family of قریش، قریش خاندان کی۔ they asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ to intercede her behalf۔ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہے نا اس عورت کے بارے میں سفارش کریں، اس عورت کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ اسے معاف کر دیں۔
اسامہ رضی اللہ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو فورگیو ہر. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس عورت کو معاف کر دیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فورسلی سیڈ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا بنی اسرائیل واز روئن بیکاز آف دس، کہ جو بنی اسرائیل ہے اسی وجہ سے تباہ ہوئی. روئن کا کیا مطلب ہے؟ تباہ ہونا. دے اپلائڈ لا ٹو دا پور اینڈ forgave دا رچ. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل والے جو غریب لوگ ہوتے تھے انہیں سزا دیتے تھے، اور جو امیر لوگ ہوتے تھے انہیں معاف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا سرمن، خطبے کے دوران، این انصاری سینگ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو طالبہ سٹنگ دیئر. خطبے کے دوران ایک انصاری نے دیکھا کہ بنو طالبہ کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں. اسٹوڈ اپ، کھڑا ہوا، پوائنٹڈ ٹورڈز دیم. اس نے انسان نے جو ہے نا ان کی طرف اشارہ کیا. اینڈ سیڈ، کہا، او میسنجر آف اللہ، دیئر اینسسٹر کلڈ اے ممبر آف آور فیملی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کے باؤ اجداد نے ہماری فیملی یعنی کہ ہمارے خاندان کے ایک بندے کو قتل کیا تھا. وی اپیل ٹو یو ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ ان ایکسچینج فار ڈیڈ. کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو ان کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بندے کو مار دیں یعنی کہ قتل کر دیں یا پھانسی دے دیں تاکہ ہمارا حساب برابر ہو جائے. دا ہولی پروفٹ ریپلائڈ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا دا ریونج آف دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن. کہ کسی کے باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی. اور آج کل کیا ہوتا ہے اگر کوئی جرم کر دے تو اس کے پورے گھر والوں کی، اس کے خاندان کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کسی کے باپ کا بدلہ بھی بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ اصول ہے جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو معاشرے میں عدل قائم ہوگا، اس طرح معاشرے میں سکون ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے عدل و انصاف کو کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ویل ناؤن فار ہز جسٹس دیٹ ایون دا جوز. کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت پائی کس وجہ سے؟ انصاف کی وجہ سے. کہ یہاں تک کہ جو یہودی تھے who were his bitter enemies، کہ وہ ان کے سخت دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. جو یہودی تھے وہ اپنے معاملات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات کا فیصلہ ان کے مذہب یعنی کہ ان کے یہودی مذہب کے مطابق کرتے تھے. He very strictly followed the commandment of Allah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی پیروی کرتے تھے، سختی سے پیروی کرتے تھے. If they come to you، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، either judge between them، آپ اگر فیصلہ صحیح کر سکتے ہیں تو آپ فیصلہ یعنی کہ انصاف پہ مبنی کر سکتے ہیں تو آپ فیصلہ کریں. اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، اگر آپ انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ مداخلت بھی نہ کریں. اف یو ڈکلائن، اگر آپ مداخلت نہیں کریں گے، ڈکلائن کا مطلب کیا ہے کہ باز رہنا. ٹھیک ہے. دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ، اگر آپ مداخلت نہیں کریں گے تو یہ بھی آپ کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. ایف یو جج، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ نے ایسا فیصلہ کرنا ہے جج ان ایکویٹی، جو انصاف پہ مبنی ہو، جو برابری پہ مبنی ہو، بٹوین دیم، جو ان میں برابری کرے. ٹھیک ہے. فور اللہ لوز دوز، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہو جج، جو انصاف کرتے ہیں، ان ایکویٹی، اور جو برابری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیشہ جو بھی فیصلہ کرو ایسا فیصلہ کرو جو انصاف پہ مبنی ہو. جب انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا تو معاشرے میں سکون ہوگا، امن قائم ہوگا، خوشحالی ہوگی. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ اصول قائم کیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیشہ عدل والا فیصلہ کرنا ہے تاکہ اس سے معاشرے میں سکون ہو اور معاشرے میں عزت ہو.